الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بالوالدین حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وان جاہداک علی تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ منتخب نصاب کا یہ ہمارا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج منتخب نصاب کا یہ جو پہلا حصہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کے تیسرے سبق کا، اس کے مطالعے کا ہم نے آغاز کرنا ہے۔ اور جس طرح ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ العصر اور آیت البر سے متعلق چار تمہیدی نکات یا تمہیدی امور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ہم نے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے نوٹ کر لیے تھے۔ اسی طرح اس سبق سے متعلق بھی 4 تمہیدی نکات ایسے ہیں جنہیں اگر نوٹ کر لیا جائے تو یہ ہے کہ ان آیات پر تدبر قدرے آسان ہو جائے گا۔ اب اس ضمن میں جو پہلا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو پہلا درس تھا وہ ایک سورت پر مشتمل تھا، یعنی کہ سورۃ العصر۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سبق تھا وہ ایک آیت پر مشتمل تھا، آیت البر۔ البتہ ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ حجم کے اعتبار سے اگر آپ آیت البر کو دیکھ لیں تو وہ سورۃ العصر سے تقریباً 3.5 گنا بڑھ کر ہے۔ اب آج جس سبق کا ہم نے آغاز کرنا ہے یہ دراصل 8 آیات پر مشتمل ایک رکوع ہے۔ اب یہ جو اصطلاح ایک آ گئی ہے رکوع، اس سے متعلق چند باتیں بھی نوٹ کر لے تو یہ ہمارے لیے منافع بخش ہوگا۔ اس ضمن میں پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی 36 ایسی صورتیں ہیں جو ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں۔ اب اس میں پہلی صورت تو سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے علاوہ آخری جو پارہ ہے یعنی کہ پارہ عام، اس میں سے جو 37 صورتیں موجود ہیں اس میں سے 35 صورتیں ایسی ہیں جو ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں۔ اب رکوع سے مراد کیا ہے یا رکوع کی غرض و غایت کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے ایک رکعت میں چونکہ یہ جو قرآن مجید کی بڑی بڑی صورتیں ہیں ان کو مطلب پڑھنا ہر کسی کے لیے بہرحال ممکن نہیں ہے، تو ایک رکعت میں بآسانی قرآن حکیم کا جتنا حصہ پڑھنا چاہیے، اور وہ اس طرح سے کہ سلسلہ مضمون منقطع نہ ہو، یعنی کہ وہ آیات جو ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہوں وہ مل کے ایک رکوع بنا لیتی ہیں، اور پھر دوسرا رکوع وہاں سے شروع ہو جہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہو۔ یہ غرض غایت ہے دراصل رکوع کی۔ اچھا، اس ضمن میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ رکوع کا جو معاملہ ہے یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ توقیفی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اجتہادی معاملہ ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک بات واضح کر دی تھی کہ جہاں تک قرآن مجید کی صورتوں اور آیات کا تعلق ہے تو یہ توقیفی امور اس کو ہم کہتے ہیں،
اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر منحصر ہے، لیکن یہ رکوع کی جو تقسیم ہے یہ توقیفی امر نہیں ہے بلکہ یہ اجتہادی امر ہے۔ اب یہ لفظ اجتہاد یہ جہد سے نکلا ہے، جہد کے معنی کوشش، یہ جب باب افتعال میں آتا ہے تو اس سے اجتہاد بن جاتا ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے اجتہاد کا کہ کسی مقصد کے لیے مشقت جھیلنا یا مشقت برداشت کرنا یا کسی کام کے لیے مشقت جھیلنا، محنت کرنا، سعی اور جہد کرنا۔ اور اگر آپ غور کریں مطلب رکوع کی تقسیم پر اگر آپ غور کریں قرآن مجید میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رکوع کی یہ جو تقسیم ہے اس میں بڑی محنت کی گئی ہے، اس میں بڑا غور و فکر شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر مقامات پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تقسیم ہے رکوع کی یہ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ ایک رکوع میں ایک مضمون مکمل ہو جاتا ہے اور دوسرے رکوع سے پھر کوئی دوسرا مضمون یا دوسری بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اکثر و بیشتر مقامات پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے رکوع کی یہ صحیح بھی ہے اور یہ مناسب بھی ہے، البتہ کہیں کہیں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دی ہے کہ چونکہ یہ جو معاملہ ہے رکوع کا یہ توقیفی امر نہیں ہے، یہ اجتہادی معاملہ ہے، تو بہرحال اجتہادی معاملات میں اختلاف کرنے کا حق بہرحال موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض مقامات پر رکوع کی تقسیم کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ مضمون پورا نہیں ہوا اور رکوع مکمل ہو جاتا ہے، چنانچہ معنوی اعتبار سے بات کچھ مکمل رہ جاتی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ بہرحال بعض علماء نے اگر کچھ اختلاف کیا ہے تو یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، اس میں حق حاصل ہے علماء کو اختلاف کرنے کا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی کہ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ 35 ایسی صورتیں ہیں جو کہ پارہ عام میں موجود ہیں جو کہ ایک ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ عبس سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الناس تک اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے تسلسل کے ساتھ 20 ایسی صورتیں موجود ہیں جو دو دو رکوع پر مشتمل ہیں۔ اب ان میں سے 2 صورتیں آخری پارہ میں موجود ہیں، 11 صورتیں 29ویں پارہ میں موجود ہیں، 7 صورتیں 28ویں پارہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صورت 27ویں پارے میں 2 رکوعوں کی موجود ہے، سورۃ الطور، اور ایک ایسی صورت ہے جو کہ 26ویں پارے میں موجود ہے جو کہ سورۃ الحجرات ہے۔ جہاں تک پھر بڑی صورتوں کا تعلق ہے یعنی تو ان میں مطلب کئی رکوع پائے جاتے ہیں۔ مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں سورۃ البقرہ کی، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور ہمارا جو مصحف ہے اس میں یہ صورتوں کی ترتیب ایسی رکھی گئی ہے کہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان کو شروع میں رکھا گیا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو یہ ہے کہ بعد میں رکھا گیا ہے۔ یہ تو ہو گئی رکوع کی تقسیم۔ اس میں ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ توقیفی امر نہیں ہے بلکہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، اور اس میں بہرحال اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی ایک اور تقسیم پاروں کی شکل میں ہمیں ملتی ہے، یہ جو 30 پارے ہیں ہمارے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو تقسیم ہے یہ غیر توقیفی تو ہے ہی، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ غیر اجتہادی بھی ہے، اس لیے کہ اس تقسیم میں نہ تو کوئی محنت اور مشقت نظر آتی ہے، نہ ہی کوئی اصول اور نہ ہی کوئی معنوی تقسیم نظر آتی ہے۔ بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے مصحف ہاتھ میں لیا اور اس کے جتنے بھی صفحات تھے اس کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے 30 پارے بنا دیے۔ میں اگر آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے اور دوسری آیت سے 14واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کچھ اس قسم کی تقسیم ہے۔ چنانچہ پاروں کی یہ جو تقسیم ہے یہ غیر اجتہادی تو ہے ہی، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر توقیفی تو ہے ہی، لیکن محسوسات میں یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اجتہادی بھی ہے، اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر عرب ممالک میں آپ کو جو مصحف ملتے ہیں وہاں پہ جو مصحف پرنٹ ہوتے ہیں تو اس میں پاروں کی یہ تقسیم موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو رہا اس سبق سے متعلق پہلا تمہیدی نقطہ۔ اب بقیہ جو 3 تمہیدی نکات ہیں اس سبق سے متعلق یا اس رکوع سے متعلق، وہ نوٹ کرنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ ہم ان آیات کا ایک رواں ترجمہ پڑھ لیں تاکہ ان کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ جو باقی 3 نکات ہیں یہ ترجمہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا سمجھنا قدر آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت یعنی کہ دانائی عطا فرمائی۔
اور کون سی دانائی یا کون سی حکمت عطا فرمائی؟ انشکر للہ، کہ کر شکر اللہ کا۔ آگے فرمایا وَمَن یشکر، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا یشکر لنفسی، تو وہ شکر کرتا ہے یا وہ شکر کرے گا اپنے ہی لیے، یعنی کہ اپنے ہی فائدے کے لیے۔ وَمَن کفر، اور جو کفر کرے گا، جو کفران نعمت کا رویہ اپنائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ تو بے نیاز ہے، اس اللہ کو کسی کی شکر کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بلکہ حمید، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، اس کو ہماری حمد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی حمد خود بخود ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ جو میرا بولنا ہے یہ اس کی حمد ہے، اور آپ کا سننا یہ اس کی حمد ہے، آپ کا دیکھنا یہ اس کی حمد ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجیے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ، اور ہم نے وصیت اور تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے، یعنی کہ اپنے پیٹ میں، وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں۔ انشکر لی، کہ میرا شکر ادا کر، وَلِوَالِدَيْکَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، اِلَیَّ الْمَصِیرُ، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑے، ماں باپ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑے کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي، اس پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، ایسی ہستی کو جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، کوئی فطری دلیل نہیں ہے، کوئی منقول دلیل نہیں ہے، تو ایسی ہستی سے متعلق اگر وہ تجھ سے جھگڑے کہ تو اس کو میرے ساتھ شریک کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہا مت مان۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن یہ کہ دنیا میں ان کے ساتھ رہ بھلے طریقے سے، یعنی کہ بدتمیزی بالکل نہیں کرنی، ان کا ادب بہرحال کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر اس کے رستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر میں تمہیں جتلا دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم سب کیا کرتے رہے ہو دنیا کی زندگی میں۔ یا بنیا، اور اے میرے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو وہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ نیکی یا بدی کا کوئی عمل، اگر ایسا کوئی عمل ہو رائی کے دانے کے ہم وزن، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا کہ زمین کے اندر ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا بہرحال۔ ان اللہ لطیف خبیر، اور یقیناً اللہ بہت ہی باریک بین اور ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم یا نیکی کی بات کرتا رہ، ونہا عن المنکر، اور بدی سے روکتا رہ، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو کچھ تجھ پہ پھر بھیتے، ان ذالک من عزم الامور، اس لیے کہ یقیناً بہت بڑے ہمت والے کام ہیں۔ ولا تعسر خدک للناس، اور اپنے گالوں کو مت پھلاؤ لوگوں کے لیے، یہ غرور و تکبر کی نشانی ہے، تو غرور و تکبر کسی کی ذات میں نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چل زمین پر اکڑ کر، ونس اگین یہ تکبر کی نشانی ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ بالکل بھی پسند نہیں فرماتا اترانے والے اور شیخی خورے کو۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً تمام آوازوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ ناگوار آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اب اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بقیہ جو 3 تمہیدی نکات ہیں اس کی طرف ہم ذرا آتے ہیں۔
دوسرا جو تمہیدی نقطہ ہے اس سبق کے ضمن میں یا اس رکوع کے ضمن میں، وہ یہ کہ قرآن کا یہ مقام بھی، یہ جو مقام ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ مقام بھی قرآن کا جامع ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ بات ہم نے بالکل آغاز میں سمجھ لی تھی کہ منتخب نصاب کا بہرحال یہ جو پہلا حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 4 جامع اسباق پر مشتمل ہے یا 4 جامع مقامات پر مشتمل ہے۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم من القرآن الحکیم ہے۔ یہ دراصل ایک حدیث کے الفاظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے بڑے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ بالکل مطلب ثبوت کے طور پہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں، بہت سی ایسی احادیث ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، یعنی کہ چند الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن یہ ہے کہ علم اور حکمت کے بڑے بڑے خزانے ہیں۔ انہی کو تعبیر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ ایک خاص صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے اور مجھے بڑے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے احادیث سے متعلق فرمایا، بالکل اسی طرح قرآن کے یہ مقامات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں، یہ جوامع الکلم من القرآن الحکیم ہے۔ اگر ہم کچھ تجزیہ کر لیں، آپ کو یاد ہوگا سورۃ العصر جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اس میں 4 چیزوں کا ذکر آیا۔ کون سی 4 چیزوں کا؟ لوازم نجات یا شرائط فلاح کا۔ اور وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہاں اب ایمان کے ضمن میں کیا آیا؟ یہاں ایمان کے ضمن میں اللہ کی توحید کا التزام آیا ہے، لا تشرک باللہ، یعنی کہ شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا کہ انسانی اعمال جو ہے وہ ضائع ہونے والے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم نے ابھی یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا ایک ترجمہ رکھ دیا ہے کہ اچائی یا برائی، اس کا جو عمل ہے، چاہے رائے کے دانے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، پھر وہ کہیں بھی ہو، یعنی کہ پہاڑوں کے کوہ میں گھس کر وہ عمل کیا جائے، یا زمین کے پیٹ کے اندر گھس کر وہ عمل کیا جائے، یا فضا اور خلا میں وہ عمل کیا جائے، تو اللہ اس کو بہرحال لے آئے گا۔ اسی طرح اللہ کی 4 صفات کا ذکر آ گیا، غنی، حمید، لطیف اور خبیر۔ اب یہ چند امور ہے جن کا ذکر ایمان کے ضمن میں اس مقام پر آ گیا۔ اسی طرح سورۃ العصر کا جو دوسرا عنوان تھا وہ ہے اعمال صالح یا عمل صالح، اور اس ضمن میں یہاں ایک بہت جامع لفظ آ گیا۔ کون سا لفظ؟ شکر کا لفظ۔ شکر کر اللہ کا اور اپنے والدین کا۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ تیسرے نمبر پر ذکر آیا حلم اور تواضع کا، یعنی کہ تکبر کے بجائے حلم اور تواضع کو اپنانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر میانہ روی کا ذکر آ گیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو 3-4 مطلب چیزیں آ گئی ہیں ایک انسان سے متعلق، یہ کسی بھی انسان کے تکمیلی اوصاف شمار کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت میچور انسان کے اندر حلم اور تواضع اور میانہ روی کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ پھر سورۃ العصر کا جو تیسرا عنوان ہے وہ ہے تواصی بالحق۔ اب اس کے ذہن میں یہاں پہ، اب اس کے ضمن میں یہاں پہ ایک اہم اصطلاح ہمارے سامنے آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اسی طرح سورۃ العصر کا جو چوتھا عنوان ہے وہ ہے تواصی بالصبر، اور یہاں پر صبر کا ہی لفظ موجود ہے، ہم نے دیکھ لیا، واصبر علی ما اصابک، صبر کر اور جیل جو بھی تجھ پر بیتے، جو بھی آئے اس کو برداشت کر۔ اب معلوم ہوا کہ وہی 4 جو شرائط یا جو 4 چیزیں سورۃ العصر میں موجود تھیں، وہی 4 یہ آیت البر جو ہم نے دوسرا سبق پڑھا اس میں بھی آ گئی، اور انہی 4 امور کا ذکر صراحت کے ساتھ اس مقام پر بھی ہو گیا۔ اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درس منتخب نصاب کا موضوع ترین تیسرا سبق ہے۔ یہ ہو گئی دوسری تمہیدی بات اس سبق سے متعلق۔ اب جو تیسری تمہیدی بات ہے یا جو تیسرا تمہیدی امر ہے اس رکوع سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اس رکوع کا عنوان کیا ہے۔ اب اس سبق کا جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے مقام عزیمت۔ یہ ایک آپ اس طرح سمجھ لیں اس کو کہ یہ جو ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں اس منتخب نصاب کا، اس میں ایک
تدریجی ارتقا ہو رہا ہے. یعنی کہ سورۃ العصر میں نجات اخروی کے لیے ایک بیس لائن آ گئی. وہ بیس لائن کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونے چاہیے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہونا چاہیے. آیت البر میں اس سے ذرا اونچا مقام آ گیا. وہ اونچا مقام کون سا تھا؟ حقیقت بر اور تقوی. یہ گویا کہ بلند تر مقام ہے. اور اب یہاں اس سے بھی ایک بلند تر مقام آ گیا، مقام عزیمت. ان ذالک من عزم الامور. یعنی کہ یہ بہت ہمت والا کام ہے، یہ بہت ہی عزیمت کے کام ہے، یہ اولو العزم لوگوں کرنے کے کام ہے. اس کے بعد جو چوتھا درس ہے، آپ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو ہم 14 درس ہم نے پہلے حصے کا پڑھنا ہے، اس کا عنوان ہے حظ عظیم. یعنی کہ بہت اونچا مقام، بڑے نصیب والے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اللہ کی طرف سے جسے بڑا نصیب عطا کیا گیا ہو، بڑا مقام عطا کیا گیا ہو. تو اس نصاب کے پہلے حصے میں یہ تدریجی ارتقا ہو رہا ہے، آپ اس کو محسوس کریں گے. البتہ ڈاکٹر صاحب نے اس سبق کا ایک ذیلی عنوان بھی قائم کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حکمت قرآن کی اساسات. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ قرآن کا یہ جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کن پریمیسز پر اپنے مطلب یہ جو قرآن ہے یہ کن پریمیسز پر اپنا فلسفہ، اپنے فلسفے کی تعمیر کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو الفاظ ہیں فلسفہ اور حکمت، ان کے مابین فرق کیا ہے؟ اب اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آگے جا کے انشاءاللہ. ابھی بس یہ نوٹ کر لیں کہ اس سبق کا جو عنوان ہے وہ مقام عزیمت ہے، اور اس کا ذیلی عنوان جو ڈاکٹر صاحب نے قائم کیا ہے وہ ہے حکمت قرآن کی اساسات. یعنی کہ وہ بنیادی مقدمات کیا ہیں جن پر قرآن اپنی حکمت کو، اپنی وزڈم کو، اپنے فلسفے کو تعمیر کرتا ہے. اور اس میں خصوصاً یہ بات یا یہ نقطہ نوٹ کرنے کا ہے کہ ان آیات میں اس حقیقت کا اثبات بہت عمدگی کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہ دراصل کیا ہیں؟ وہ فطرت انسانی کے ساتھ پوری مطابقت رکھتے ہیں. قرآن کی یعنی کہ یہ جو قرآن کی تعلیمات ہے، ان کی جو اساس ہے یہ فطرت انسانی میں بہرحال موجود ہے. اور یہ تعلیمات در حقیقت کیا کر رہی ہے؟ فطرت انسانی کی ایک مکمل تعبیر کر رہی ہے، اور اس کی مزید تشریح کر رہی ہے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اس وقت. چوتھا تمہیدی نقطہ اس رکوع سے متعلق وہ یہ کہ آیت البر میں ہم نے دیکھا کہ حقیقت بر و تقوی پر جو بحث ہوئی وہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ہوئی، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ تحویل قبلے کا واقعہ. اب یہاں جو مقام عظیمت کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ کسی واقعے کے پس منظر میں نہیں ہو رہا، بلکہ ایک شخصیت کے پس منظر میں ہو رہا ہے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت لقمان، حضرت لقمان کی شخصیت. تو اب یہاں پہ مناسب ہوگا کہ حضرت لقمان کی شخصیت سے متعلق بھی چند اہم باتیں ہم نوٹ کر لیں. حضرت لقمان کی شخصیت سے متعلق ایک معاملہ تو وہ ہے جس میں کہ علماء کے مابین اختلاف بہرحال پایا جاتا ہے، جبکہ ایک معاملہ وہ ہے جو متفقن علیہ ہے، مطلب اس پہ کسی کو کوئی اختلاف بہرحال نہیں ہے. اختلافی معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو حضرت لقمان ہے یہ کون تھے، اور یہ مطلب کہاں پہ آباد تھے، کس زمانے میں تھے. اب اس سے متعلق ایک رائے تو یہ ہے کہ ان کا تعلق عرب بائدہ سے ہے. عرب بائدہ سے کیا مراد ہے؟ اب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو عرب کی اقوام ہیں ان کو بہرحال 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک کو عرب بائدہ کہتے ہیں. یہ عرب بائدہ کن اقوام کو کہتے ہیں؟ وہ قدیم عرب اقوام جن کا اب نام و نشان مٹ چکا ہے، یعنی کہ قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو اقوام جو کہ اب صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر وہ اقوام ہیں جن کو عرب عاربہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ عرب جو ابھی باقی ہیں، جن کی نسلیں موجود ہیں، اور وہ اصل عرب ہیں. یعنی جب سے انسانی تاریخ کا علم موجود ہے وہ جزیرہ نما عرب میں ہی مقیم ہے. چنانچہ یمن سے جو قبیلے نکلے ہیں اس عظیم سیلاب کی تباہی کے بعد جس کا ذکر روایات میں موجود ہے، یہ عرب عربہ کہلاتے ہیں. اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں وہ بھی انہی اقوام میں موجود ہیں. تیسرے نمبر پر وہ اقوام ہیں جو عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ اقوام جو کہ اصلاً عرب نہیں تھے بلکہ عرب ہو گئے.
اب ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے یعنی کہ خاندان قریش، وہ اصلاً عرب نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مستقل مسکن فلسطین کو بنایا۔ البتہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں یعنی کہ عرب میں لا کر آباد کیا۔ تو اس طرح کے جو اقوام ہیں یا اس طرح کی جو نسلیں ہیں ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک رائے رکھ دی کہ ایک رائے کے مطابق یہ جو حضرت لقمان ہے یہ عرب بائدہ میں سے تھے، اور اس میں بھی پھر آگے دو آراء موجود ہیں۔ پہلی رائے کیا ہے کہ قوم عاد جس شخص سے چلی تھی، جس کو عموماً عاد کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا شداد کا نام ہم سب نے سنا ہے، اس کا ایک بیٹا شداد تھا جس نے کہ اپنے لیے ایک جنت بنائی تھی، اور یہ عمان کے علاقے میں جب کدائیاں ہوئی تو اس کے آثار بھی مل گئے تھے، جس کے 30 بڑے بڑے ستون تھے، وہ جس طرح قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ارم ذات العماد۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ عاد ہی کے دوسرے بیٹے حضرت لقمان تھے۔ یہ بہت نیک اور سلیم الفطرت تھے، حکیم اور دانا تھے، اور پھر شداد کے بعد ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ پہلی رائے ہے۔ دوسری رائے کیا ہے کہ قوم عاد پر جب حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آ گیا تو جو اہل ایمان بچ گئے، یعنی کہ ہود علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جو کہ بچ گئے، ان میں سے کچھ تو جزیرہ نما عرب کے شمال مشرق کی طرف چلے گئے، وہ عاد ثانیہ کہلاتے ہیں، اور قوم سمود پھر یہ ہے کہ انہی میں سے ابھر کر سامنے آئی، جبکہ کچھ لوگ ان میں سے وہ تھے جو یمن جا کر آباد ہو گئے، اور ان میں ایک بادشاہ پر گزرا ہے حضرت لقمان کے نام سے۔ اب ان دو آراء کی بنیاد پر حضرت لقمان کا تعلق عرب بائدہ سے بنتا ہے۔ یہ رائے محمد ابن اسحاق نے بھی پیش کی ہے جو کہ ایک مشہور مورخ ہے، اور ان کی اس رائے کو مولانا سید سلمان ندوی نے بھی قبول کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری رائے پائی جاتی ہے، اور زیادہ روایات اسی دوسری رائے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین صحابہ کی جو رائے ہے وہ یہ جو دوسری رائے ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح 3 تابعین کی رائے بھی یہی ہے، اور بعد کے چند مورخین نے بھی اسی رائے کو اپنایا ہے، اور وہ رائے کیا ہے کہ یہ جو حضرت لقمان ہے اصلاً حبشی تھے۔ سوڈان اور مصر کا علاقہ جہاں پہ ملتا ہے، مطلب وہاں یہ سوڈان اور مصر کی جو باؤنڈری لائن ہے آپ اس طرح سمجھ لیں، وہاں سے اصل میں ان کا تعلق تھا۔ قدیم زمانے میں یہ جو علاقہ تھا یہ تمام علاقہ مصر ہی کہلاتا تھا، تو مصر کا وہ علاقہ جہاں سیاہ فام رہتے تھے وہ سودان مصر کہلاتا تھا۔ یہ سودان کا جو لفظ ہے یہ اسود سے نکلا ہے۔ بہرحال مصر اور سوڈان کے سرحد کے قریب ایک علاقہ ہے نوبیا۔ نوبیا سے کیا یعنی کہ نوبہ کا قبیلہ، تو یہ نوبے کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے نوبیا کے رہنے والے تھے، اور بعد میں ہجرت کر کے یہ جو خلیج عقبہ ہے اس کے مشرقی ساحل پر آ کر آباد ہو گئے۔ اسی لیے ان کے جو اقوال ہیں وہ اہل عرب میں بہت مشہور ہو گئے، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیاہ فام تھے، نہایت پستہ قد تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، اور پیشے کے اعتبار سے یہ بڑئی تھے۔ اب دیکھیں یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کو کمی اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ان کی شخصیت میں بتمام مکمل موجود تھی، لیکن نہایت حکیم اور دانا انسان تھے، اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو چاہے اس کو نواز دے۔ اب اس موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذرا ذہن میں لائیں۔ پچھلی ایک نشست میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہ پا سکیں، کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے، کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے کہ اگر غلطی سے بھی کسی بات پر قسم کھا لی تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اب ایک اور مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ جو ابو لہب صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عرب خون تھے، سرخ و سفید، بڑی بڑی آنکھیں، یعنی کہ بڑی دلکش قسم کی پرسنالٹی تھی ان کی، لیکن قرآن میں اس شخص کا ذکر اللہ نے کن الفاظ میں کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب۔ دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سامنے لے آئے، سیاہ فام تھے، موٹے ہونٹ تھے اور غلام تھے، لیکن ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ میں نے جنت میں خود سے آگے ان کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔
تو بس یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو نواز دے۔ بہرحال حضرت لقمان کی شخصیت سے متعلق یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، یہ تو وہ بات ہے جس میں کہ اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے سے متعلق تھے۔ اس میں البتہ یہ جو دوسری رائے ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دی ہے کہ اس میں جس کی طرف مطلب زیادہ روایات ہمیں مل جاتی ہیں، صحابہ سے بھی مل جاتی ہیں، تابعین سے بھی مل جاتی ہیں، اب اس میں ان کا جو زمانہ معین کیا گیا ہے وہ ہے 1000 سال قبل مسیح، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، یہ ان کے ہم عصر ہے۔ البتہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ اختلافی بات۔ اب وہ بات نوٹ کر لے جو ان سے متعلق متفقن علیہ ہے، جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر تقریباً اجماع ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو حضرت لقمان ہے، یہ نہ تو خود نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، یعنی کہ نبوت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ یہ حکیم اور دانا انسان تھے اور اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا، اور ان کے اقوال اہل عرب بکثرت کوٹ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ عرب میں ایک حکیم انسان کی حیثیت سے جانی پہچانی شخصیت ہے، اور یہ ایک عام بات ہے۔ مطلب ہم اپنی بات میں اپنے اسلاف کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، ہم اپنی باتوں میں علامہ اقبال کے اشعار کو کوٹ کرتے ہیں، مودودی صاحب کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو ہم کوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل عرب جو تھے وہ اپنی اشعار میں، اپنی باتوں میں حضرت لقمان کی باتوں کو کوٹ کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی بڑے شعراء ہیں اہل عرب کے، ان کے اشعار میں لقمان کے حوالے آپ کو کافی سارے ملیں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت لقمان نہ خود نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، تو اس کا اندازہ یہ جو ہم آیات ابھی پڑھ رہے ہیں ان سے خود بخود ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے وہ باتیں کی ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک ترجمہ تو بہرحال رکھ دیا ہے، کہ جن کا تعلق عقل اور فطرت سے ہے، یعنی کہ وہ امور جن کی خبر صرف نبوت کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے، اس طرح کی کوئی بات یا اس طرح کی کوئی اصطلاح حضرت لقمان کی باتوں میں استعمال نہیں کی گئی۔ آپ کے سامنے ترجمہ میں نے کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پر تقریباً اجماع ہے علماء کا کہ یہ جو حضرت لقمان صاحب ہیں، یہ نہ خود نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، بلکہ یہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے، اور اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا۔ اب آخر میں یہ جو پہلی آیت میں حکمت کا لفظ آیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ تو حکمت کا جو لفظ آیا ہے پہلی آیت میں، اس کی وضاحت ضروری ہے آگے جانے سے پہلے، کہ یہ جو حکمت ہے یہ کیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو حکمت ہے یہ فلسفے سے کس اعتبار سے مختلف چیز ہے، ان میں کیا فرق ہے، اور آخر یہ کہ اس کے اصول و مبادی کیا ہے، حکمت کے اصول و مبادی کیا ہے۔ اس سے متعلق ہم نے 7-8 نکات کو دیکھنا ہے۔ البتہ آج ہم صرف اس کے لغوی اصل پر ہی بات کریں گے، مزید تفاصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے۔ اب لغت میں یہ جو مادہ ہے ہا، کاف اور میم کا، حکم یا حکم، تو لغوی بنیاد پر اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ یعنی کہ عقل، عین، کاف اور لام، اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے لغوی معنی کو بھی ذرا ہم نے دیکھنا ہے، اس لیے کہ یہ جو دو الفاظ ہیں، یعنی کہ ایک طرف حکم ہے یا حکم ہے، دوسری طرف عقل ہے، ان کے مابین بھی ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے اس کو بھی سمجھنا اس پوائنٹ پر ضروری ہے۔ جہاں تک لفظ حکم یا حکم کا تعلق ہے تو امام راغب نے اس کی لغوی اصل بیان کی ہے کہ یہ جو لفظ ہے حکمہ، اس کی لغوی اصل کیا ہے؟ کسی کو کسی کام سے روکنا اصلاح کے لیے، بلائی اور خیر کے لیے، یعنی کہ غلط روی سے کسی کو روکنا یا خود رک جانا، یہ گویا کہ اس مادے کا اصل مفہوم ہے۔ اب اس کے مقابلے میں یہ جو عقل کا لفظ ہے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ لغت میں اس کے معنی ہے کہ خود رک جانا یا کسی اور کو روک دینا۔ اب یہاں اصلاح ضروری نہیں ہے۔ ہم نے حکم کے متعلق کیا دیکھا کہ اس کی لغوی اصل کیا ہے کہ کسی کو روکنا یا خود رک جانا اصلاح کے پیش نظر، یعنی کہ کسی برائی سے رک جانا یا کسی اور کو۔ عقل سے مطلب یہ جو عقل کا لفظ ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی برائی سے رک جانا، بس کسی بھی معاملے میں رک جانا، کسی بھی معاملے کسی کو روک لینا۔
اس کو عقل سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس کی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، مطلب اب اگر آپ عربی کی لغت کو دیکھیں تو اس میں ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ عقل البعیر بعقال، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، جیسے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے عقال کے ساتھ۔ عقال کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ عرب تہذیب کی ایک چیز ہے۔ بہرحال اس رسی یا رسی نما شے کو کہتے ہیں عقال، جس سے اہل عرب اپنے سروں کو باندھتے ہیں۔ اب آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے قیمتی عقال اور بڑے سنہری قسم کے عقال یہ عرب والے پہنتے ہیں، لیکن عرب تمدن میں جو اس کی اصل بنیاد ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بدو جب سفر کیا کرتے تھے، پچھلے زمانوں کی بات ہے، آج کل تو بہرحال وہ بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، لیکن پچھلے زمانوں میں جب بدو سفر کیا کرتے تھے اونٹ پر، تو ان کے سر پر ایک رسی بندھی ہوتی تھی۔ اب جہاں پر وہ بدو نے رکنا ہوتا تھا تو اس نے اونٹ کو باندھنا ہوتا تھا، لیکن وہ اونٹ کو اس طرح سے باندھتے تھے کہ ایک جگہ پہ اونٹ کڑا نہ رہے، مطلب کیفیت اونٹ کی یہ ہو کہ دوڑ کر بھاگ بھی نہ سکے، لیکن یہ ہے کہ اچھل کود کر کے آس پاس خوراک اپنی لے سکے۔ تو وہ اس کیفیت میں پھر کیا کرتے تھے کہ اونٹ کا ایک پاؤں گھٹنے سے موڑ کر باندھ لیا کرتے تھے رسی کے ساتھ۔ اب اونٹ گویا کہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہے، تو ایک ٹانگ اس کی بندھی ہوئی ہے، تو اس کیفیت میں اب یہ ہے کہ اونٹ بھاگ کر کہیں جا تو نہیں سکتا، البتہ اچھل کود کر کے آس پاس اگر کوئی خوراک ہے تو وہ اپنی خوراک کھا سکتا ہے۔ اچھا، اب جب دوبارہ سفر شروع کرنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ اونٹ کی ٹانگ کو کھول کر وہ جو رسی ہے اس کو سر پر باندھ دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ عرب تہذیب میں امامہ سر پر رکھنا بہرحال یہ بھی عرب تہذیب کا ایک حصہ ہے، تو سفر میں کہیں وہ امامہ اڑ نہ جائے تو اسی رسی کو جس سے کہ اونٹ کے ایک گھٹنے کو باندھا جاتا تھا، اسی کو وہ اپنے امامے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر کس لیا کرتے تھے۔ یہ عقال ہے، عقال اس کو کہتے ہیں، مطلب اس رسی کو اپنے سر پر باندھ لینا اس کو عقال کہتے ہیں، اور عقال سے اونٹ کی ٹانگ باندھ لینا یہ عقل ہے۔ اسی طرح یہ جو عقل کا لفظ ہے یہ عورت کے جو بندھے ہوئے بال ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح معقل ایک لفظ ہے، یہ کس کو کہتے ہیں معقل؟ یہ کہتے ہیں ایسے قلعے کو جس کے گرد ایک بڑی فصیل قائم ہے، گویا کہ بہت محفوظ، تو اس کو معقل کہتے ہیں، یعنی کہ بندھی ہوئی جگہ۔ اب یہ جو 2 الفاظ ہے، یعنی کہ ایک طرف حکم ہے اور ایک طرف عقل ہے، اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ نوٹ کر لیں، مطلب آپ کے سامنے وضاحت تو آ گئی ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں ان دونوں الفاظ میں ایک شے تو مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ روکنا یا رکنا، یا باندھنا یا بندھ جانا، یہ شے تو مشترک ہے۔ البتہ عقل میں کسی ظاہری، کسی مادی یا کسی فوری شے سے بچنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ حکم کا لفظ آتا ہے ایک معنوی حقیقت یا اخلاقی حقیقت کے پیش نظر رک جانا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے ان میں، یعنی کہ کسی برائی سے رک جانا یا کسی کو روک دینا، یعنی اس کام سے رکنا یا رکنا جو اپنے انجام کار کے اعتبار سے غلط ہے یا برا ہے۔ یعنی ایک شے تو وہ ہے جو کہ فوری طور پر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہے، مادی طور پر، اب اس سے تو ہر شخص بچے گا اور یہ عقل کا کام ہے۔ ایک شے یا ایک کام وہ ہے جس کا نقصان ذرا دور جا کے ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شے یا کوئی کام ایسا ہو کہ جس سے کوئی فوری لذت تو محسوس ہو جائے، یعنی کہ کوئی سینشول گریٹیفیکیشن تو حاصل کر لی جائے، لیکن یہ ہے کہ آگے جا کر اس کے جو آثار ظاہر ہوں گے، آگے جا کے اس کے جو نتائج برآمد ہوں گے وہ نقصان دہ ہوں گے۔ جس طرح ایک گناہ کی مثال لے لیں، اب دیکھیں گناہ میں بہرحال مزہ تو ہے، مطلب اس سے سینشول گریٹیفیکیشن تو انسان حاصل کر لیتا ہے، لیکن آگے جا کر اس کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ انتہائی برے ہوتے ہیں۔ تو اب اس سے بچنا یہ عقل کا کام نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو الفاظ دیگر بتاؤں کہ عقل کا کام تو یہ ہے کہ اس نفس کو ٹھنڈا رکھے، تو نفس کو جو بھی تقاضا آئے گا عقل تو کہے گا کہ جاؤ، فار ایگزامپل اب بھوک کا احساس ہمیں ہو گیا، تو عقل تو حرام سے اس طرح نہیں روکے گی، حرام سے روکے گی آپ کی حکمت، یہ جو حکم کا لفظ ہے وہ آپ کو اس سے روکے گا۔ اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں سگریٹ نوشی کی،
یہ جو سگریٹ نوشی ہے اس سے مطلب وقتی تلذذ تو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن آگے جا کے جو اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے جو آپ کو اس عادت سے روکے گی۔ اسی طرح جو نشہ کیا جاتا ہے، اب اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس میں وقتی تلذذ تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو دور رس نتائج ہیں وہ برے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنا، مطلب ایسے کام سے بچنا یا رکنا، یہ حکم ہے یا حکم۔ جبکہ محض روکنا یا محض رکنا کسی بھی شے سے، بالخصوص مادی اور فوری طور پر جو نقصان کا سبب بنے، یہ عقل کا کام ہے۔ یہ بہرحال ایک بنیادی بات میں نے حکم اور یا حکم اور عقل سے متعلق آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب حکم یا حکمت کو سمجھنے کے لیے ہم نے 6 یا 7 مزید نکات دیکھنے ہیں تفصیلاً، انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔